تو یہ جو آپ نے بتایا ابھی کہ بھائی کوئی فلاں پیر ہیں یا فلاں مولوی ہیں، 3 دن پہلے انہوں نے بتا دیا یا 1 ہفتے پہلے بتا دیا کہ میری موت ایسے ایسے آئے گی، یہ ایک افواہ ہے جو سنی سنائی بات لوگ کرتے ہیں، یہ قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آگے آنے والے وقت میں 1 سیکنڈ بھی اگر اگلی آنے والی ہے اس کے بارے میں ہی جانتا ہوں۔ عالم الغیب ہے اللہ، انتریامی ہے، اسی کو پتا ہے کہ وہ آگے آنے والے وقت میں کیا کرنے والا ہے، کس کے ساتھ، کس کی موت کب کہاں کیسے آئے گی، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے صرف، یہ دنیا میں کسی کو نہیں پتا۔ اب جو قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کی بات سچی ہے اور عقل بھی کہتی ہے کہ یار اللہ اس دنیا کو چلا رہا ہے، اب وہ کیا کرے گا آگے آنے والے وقت میں وہ اللہ کو پتا ہے، کسی کو پتا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم ایسی افواہوں سے بچیں۔ اور دوسری بات جو آپ نے کہی پردے کے بارے میں کہ فلاں مولوی پردہ کر گئے، پیر پردہ کر گئے، یہ لفظ بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ صحیح کیوں نہیں ہے؟ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کلو نفسین ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھاؤں گا، سمجھے؟ تو اس میں کیا ہے؟ تعریف ساری اللہ کے لیے ہیں۔ اب تم کسی کو پردے کے بارے میں کہہ رہے ہو تو اس کو کچھ قدر اس کو اہمیت دے رہے ہو، تم اس کو کچھ اہمیت دے رہے ہو۔ اہمیت صرف اللہ کی کرو، اللہ کی کرو، قدر صرف اللہ کی کرو، اس سے بڑا کوئی طاقتور ہے ہی نہیں۔ ہاں تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ انسان اپنے آپ کو خاک میں ملائے، میری تعریف پر راضی ہو جائے، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ انسان جو ہے، اب تم دیکھو گے قرآن میں ایک آیت ہے کہ جو میری راہ میں قتل ہو گئے، جو میری راہ میں قتل ہو گئے، مر گئے، انہیں مردہ نہ کہو، اللہ خود فرما رہا ہے۔ وہاں بھی پردے کا حکم نہیں، پردہ نہیں، نام نہیں آیا، وہاں بھی پردے کا نام نہیں آیا۔ جو میری راہ میں قتل ہو گئے یعنی مر گئے، وہاں بھی موت کا لفظ جا رہا ہے، اللہ خود فرما رہا ہے موت کا لفظ، یہاں پردے کا لفظ ہے کہیں؟ جو میری راہ میں مر گئے، قتل ہو گئے، ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، وہ میرے یہاں کھاتے ہیں پیتے ہیں۔ اب یہ اللہ جانے کہ کیسے زندہ ہیں، یہ اللہ جانے، اللہ جانے، مگر اس دنیا سے مر کے چلے گئے وہ، اور یہ چلے گئے، اللہ نے کہا کہ ان کو مردہ نہ کہو۔ مردہ نہ کہو۔ تو اسی طرح سے ہم سمجھیں کہ سارا جہان فانی ہے، فانی کا مطلب مرنے مٹنے والا، اللہ لا فانی ہے، کبھی نہ مٹنے والا، کبھی نہیں مٹنے والا۔ اس لیے اللہ نے یہ جو لفظ لگایا ہے قرآن میں کلو نفسین ذائقۃ الموت، اپنے علاوہ ہر مخلوق پر لگا دیا، یہ لفظ اپنے علاوہ ہر مخلوق پر لگا دیا، چاہے فرشتہ ہو، چاہے جنات ہو، چاہے ولی ہو، چاہے نبی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اللہ کہہ رہا ہے میں سب کو موت کا مزہ چکھاؤں گا۔ تو اس لیے یہی تو ایمان ہے کہ انسان سچ بات کی تحقیق کرے اور حقیقت تک پہنچے اور پھر اس کو دل میں اتار لے، دل میں ٹھوک لے۔ اس طرح سے ہم اللہ کی طرف چلیں گے۔ اللہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے، نہ موت کے بعد کی زندگی دکھائی دے رہی ہے، مگر ہمارے اندر اللہ کی بنائی ہوئی رچنا ہے، اچھائی اور برائی، یہ 2 راستے اللہ نے دے دیے ہمیں۔ اچھائی کے راستے کے دوارا ہی ہم اللہ کو پا سکتے ہیں۔ سچ کی تحقیق کرو، اللہ کی کھوج میں آگے بڑھتے رہو، آگے بڑھتے رہو، تحقیق کرو۔ جیسے تم دنیا کے معاملے میں تحقیق کرتے ہو، جب کوئی سامان لینے جاتے ہو تو چیک کرتے ہو، 10 دکانوں جاتے ہو، 10 دکانوں پہ 1 پیسے آنکھ میں کی سامان نہیں لاتے، 10 پہ جاتے ہو اور وہاں تحقیق کرتے ہو کہ بھائی نقلی سامان نہ دے دے، مہنگا نہ دے دے، بیکار سامان نہ دے دے، 10 دکانوں پہ چیک کرتے ہو، پھر جا کے چیک کر کے لاتے ہو، صحیح چیز لے کے آتے ہو۔ اسی پرکار سے اللہ کے دین کو بھی چیک کرو۔ اس دنیا میں اللہ کے سمبندھ میں بہت دھوکہ پھیلا ہوا ہے، تحقیق کرو سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اور اتنی تحقیق کرو کہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے، سچ کو تم سمجھ جاؤ، تمہارے دل میں سنتشٹی بیٹھ جائے کہ ہاں یہی سچ ہے، اور پھر اس کو دل میں اتار لو اور اللہ کی طرف بڑھتے چلے جاؤ۔ اس طرح سے تم اللہ کو پا سکتے ہو۔ اسی کو دھرم کہا گیا ہے کہ دھرم ایشور سے اللہ سے جوڑتا ہے، اور ادھرم شیطان کا راستہ ہے، برائی کا راستہ ہے، وہ اللہ سے کاٹتا ہے۔ تو اللہ نے اسی لیے پیدا کیا ہے کہ کون دنیا میں جا کر میری قدر کرتا ہے اور کون میری ناقدری کرتا ہے۔ جو میرا احسان مانے گا وہ میری قدر کرے گا، اور جو میری قدر کرے گا مجھے راضی کرے گا۔ جس نے بندہ ہونے کا انکار کیا، میں مالک ہوں اور انسان میرا بندہ ہے، میرا پیدا کیا وہ انسان ہے۔ جس نے میرے مالک ہونے کا انکار کر دیا اور دھرتی پر جو ہے منمانی کی، فساد پھیلایا، فرمایا میں نے جیون کا سمے دیا، کر لے پورا، موت کے بعد میری جہنم بھی تباہ کر دے گی۔
मेरी नरक तुझे तबाह कर देगी। इसलिए ए इंसान, मैंने तुझे आंखें दी हैं, इनसे संसार को देख और देख, सच को पहचान के दुनिया मौत का घर है। अकड़ के ना चल, अकड़ के ना चल। तुझ जैसे कितने रोज पैदा करता हूँ और मिट्टी मिला देता हूँ। आंखें खोल, मेरी दी हुई अकल का सही इस्तेमाल करके सच को समझ। सच को समझ। ये दुनिया मौत का घर है। कितने हॉस्पिटल भरे हुए हैं, ये दुनिया बीमारियों का घर है, दुखों का घर है। कि कोई पैदा हो रहा है बच्चा, कोई जो है जवानी की हालत में है, कोई बुढ़ापे की हालत में है दुनिया में, और कोई चरपाई पे पड़ा हुआ सांस ले रहा है, आखिरी सांस ले रहा है। इंसानों की पोजीशन देख। मैं मालिक हूँ इस कायनात का, मैं चलाता हूँ इस कायनात को। जिसने मेरी बादशाहत को पहचान लिया, मुझे बिन देखे मुझे जान लिया, मुझे पा लिया, वही तो मेरा महबूब है। जन्नत उसी के लिए है। फरमाया जन्नत तो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो बिल्कुल मासूम हैं, जो मेरी कदर करने वाले हैं, जो मुझे राज़ी करने वाले हैं, जो मेरी खोज में मेहनत करने वाले हैं, मेरे लिए तकलीफ़ उठाने वाले हैं, मेरे लिए मुसीबत झेलने वाले हैं। इस धरती पर वो धक्के खाते फिरते हैं मेरी खोज में। अच्छा, एक बात बताइए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए क्या क्या करना है? हाँ, अभी जवाब दूंगा। तो जन्नत क्या है? मेरी रहमत की जगह है। मेरी रहमत की जगह में एक गुनहगार भी दाखिल नहीं होगा। अल्लाह का ऐलान है, जन्नत मेरी रहमत की जगह है, उसमें एक जर्रा बराबर गुनहगार भी दाखिल नहीं होगा। उसमें तो वही दाखिल होगा जो अपने आप को, अपनी रूह को बुराई की गंदगी से पाक करके मर के मेरे पास आया, वो दाखिल होगा। और पाक मैं करता हूँ जिसे चाहता हूँ। तो अभी मैंने क्या बताया आपको, आपके सवाल का जवाब है अल्लाह को राज़ी कैसे करें। अल्लाह को राज़ी करने के लिए रात को उठो और ऐसे उठो कि दुनिया सब सो रही हो और तुम और अल्लाह हो, सिर्फ तुम्हें अल्लाह के सिवा कोई ना देख रहा हो। और थोड़ी सी मिट्टी लो एक बर्तन में और अल्लाह के सामने सजदा करो, वजू करो, हाजत की नमाज़ पढ़ो। हाजत कहते हैं ज़रूरत के लिए। और ज़रूरत क्या हो तुम्हारी? मुझे अल्लाह को पाना है। ये रात के 12 के बाद पढ़नी पड़ती है? हाँ, 2 बजे खुल जाए आँख तुम्हारी। अच्छा। 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, सुबह 4 बजे। हाँ, फजर से पहले। इसका नाम क्या बताया? नमाज, हाजत की नमाज। हाँ, इसमें नियत हम ऐसी करेंगे, नियत करता हूँ 2 रकात नमाज हाजत की, हाजत यानी ज़रूरत के लिए। ज़रूरत क्या है? मैं अल्लाह को पाना चाहता हूँ। ये है। थोड़ी सी मिट्टी लो, अल्लाह देख रहा हो सिर्फ, फिर अल्लाह से बात करो, अल्लाह तुझे दिखावा पसंद नहीं है, तुझे दिखावा पसंद नहीं है। अब तेरे सिवा मुझे कोई नहीं देख रहा, अब तेरे सिवा मुझे कोई नहीं देख रहा। तेरा हुक्म है कि जो बंदा मुझसे मांगेगा, मेरे सामने सर झुकाएगा, मैं उसे अता करूँगा। अब मैं तेरे सामने झुक रहा हूँ, इसमें मेरा कोई दिखावा नहीं है, कोई रिया नहीं है। दुनिया सब सोई पड़ी है, दुनिया सब सोई पड़ी है। अब मैं तेरे सामने सर झुका रहा हूँ, तेरे सिवा कोई नहीं देख रहा, इसमें मेरा कोई दिखावा नहीं है। अब मैं तुझसे मांग रहा हूँ, तू मुझे अता कर। फिर मौत के बाद मत कहना तूने मांगा नहीं था। क्या बात है आपकी, एक बात समझ आ गया। फिर मौत के बाद ये मत कहना कि तूने मांगा नहीं था। हाँ, तो इसीलिए जो है हम जो है इस चीज़ पर गौर करें। फिर मांगना है कि मैंने सुना है कि तेरे नेक बंदों ने अपने आप को खाक में मिला के तुझे पाया है। तेरे नेक बंदों ने अपने आप को खाक में मिलाकर तुझे पाया है। सर सजदे में हो, आँख से आंसू बह रहे हो, मेरा दावा है अल्लाह कबूल ना करे। ये नमाज है। हाँ, उसके बाद फिर जो है मिट्टी लेकर के और अपने सर पे गिरो कि या अल्लाह इससे पहले तो मुझे मिट्टी में मिलाए, मैं पहले ही मिल जाता हूँ। अपनी नफ्स को खाक में मिलाता हूँ मैं, अपने घमंड को, अपनी मैं को, अपना सब तकब्बुर, सब कुछ मैं अपना तेरे कदमों में खाक में मिलाता हूँ। तू मुझे हासिल हो जा, तू मुझे कुछ ना चाहिए दुनिया में। मुझे दुनिया की हर चीज़ में ठोकर मारता हूँ मैं, दुनिया की हर चीज़ को पसंद करके तुझ अकेले दुनिया बनाने वाले को पसंद करता हूँ। फिर देखो, अगर अल्लाह ताला अपनी कुदरत का चमत्कार ना दिखाए, मेरे गिरबान पकड़ लेना, आके जाओ। ये भी सच्चे इंसान का वादा है। तो तन्हाई चाहिए है। हाँ,
मगर अमल करना है। अमल करना है। अल्लाह कहता है बक बक मत करे, करके दिखा। करके दिखा। बक बक बहुत दिन कर लिया आप, जिंदगी सारी बर्बाद कर दी अब तक, ताल्लुक मुझसे बनाया नहीं अब तक। अल्लाह कहता है जुड़ा नहीं मुझसे अब तक, धोखे के दीन पर चल रहा है इंसान। तो इसलिए फरमाया कि जो है अल्लाह को पाने के लिए जिसने अल्लाह को पा लिया उन्होंने सब कुछ पा लिया, सब कुछ पा लिया साहब, सब कुछ पा लिया। इसलिए क्या भरोसा है ज़िंदगी का, कब अल्लाह का बुलावा आ जाए, अब बुलावा आ जाए। कब सब कुछ छोड़ना पड़ जाए। इस दुनिया की ज़िंदगी में धोखे में डाल रखा है इंसान, धोखे में पड़ा हुआ है इंसान। दुनिया में मुझे हमेशा रहना है और रहना कुछ नहीं है। आखिरत तो जिंदगी वहाँ की है। हाँ, तो हम इस चीज़ पर गौर करें कि हम कर क्या रहे हैं, हमारे कर्म किधर को चल रहे हैं, हमारी नीयत किधर है, हमारी सोच किधर है। अभी मैंने बताया आपको कि जो है इंसान आज का जो मुसलमान है ना, इसका जो ये असल में ध्यान से भटक गया है, भटक गया। अल्लाह की तरफ ध्यान नहीं है इसका। नहीं है, आय माय में लगा पड़ा है। हाँ, और ना ज़िंदगी की हकीकत पे गौर है। अगर इंसान आँख तो खुल रही है, ये देख के भी अंधा है। देख के अंदर। ये दुनिया मौत का घर है, अरे मैं भी कभी भी मर सकता हूँ, आज इसकी मैयत जा रही है, कल को मेरा भी नंबर है। तो इंसान गौर करे, देखे। अल्लाह ने आंखें दी, आंखों से सच को देखे, कान से सच को सुने। अर्थी पर मैयत पर कितने लोग रो रहे हैं, कल को मेरे मैयत पे भी बैठ कर रोएंगे। आज मैं औरों की खबर सुनता हूँ, अरे फलां ख़त्म हो गया, ऐसे लोग मेरे बारे में भी कहेंगे फलां ख़त्म हो गया। क्या दुनिया दुनिया दुनिया, कोई हद नहीं है कितना कमाना है, कब तक कमाना है, कोई हद है? कोई हद नहीं है। ये पागलपंती नहीं है। जो दुनिया मौत का घर हो, जो दुनिया दुखों का घर हो, उसमें दिल लगाना एक पागल इंसान का काम है। पागल है। उस दुनिया से मतलब रखो, उस दुनिया से हाँ। जो लगाओ, उस दुनिया को अल्लाह समझाएगा, अल्लाह समझाएगा। उस बंदे को जो समझना चाहेगा। वो दुनिया है, हकीकत में है। ये दुनिया अच्छाई बुराई से मिला के बनाई है अल्लाह ने, कोई खेल तमाशा नहीं है। जो अल्लाह को राज़ी करेगा उसके लिए जन्नत का जीवन है, स्वर्ग का जीवन है, हमेशा मज़े का जीवन है। और जो अल्लाह की नाकदरी करेगा वो नरक की आग में जाएगा, जहन्नुम की आग में जाएगा। इसलिए अल्लाह को पाने के लिए, और सजदा ऐसा हो, फिर तुम देखना जब अल्लाह पसंद करेगा ना, सजदे में तुम्हें 1 घंटा निकल जाए, 2 घंटे निकल जाए, तुम्हें होश नहीं होगा। सही में। हाँ, ओए होए, पूरी रात निकल जाए तुम्हें होश नहीं होगा। लगनी ही अलग होगी। हाँ, और एक को बताऊँ तुम्हें एक बात और, जी। अल्लाह को पाने की शायद किसी ने ना बताई हो तुम्हें अभी तक। अरे आपकी के बात काबिल है। कुरान से बताऊंगा, कुरान से। अल्लाह कह रहा है तुम मुझे अपने मन ही मन में याद किया करो, क्या पढ़ा? मैं तुम्हारे मन का हाल जानता हूँ। क्या पढ़ा करूँगा भाई? अब सुनो, मन ही मन में कैसे पढ़ूँ? फरमाया कि अपने नफ्स को खाक में मिलाना ही मुझे पाना है। अब नफ्स को खाक में मिलाने के लिए क्या करें कि थोड़ी धीमी धीमी आवाज़ से अपनी मोहताजी अल्लाह के सामने बयान करें, ताकि तुम्हारे कान सुने। इतनी धीमी धीमी आवाज़ हो और अल्लाह के साथ आजिज़ी हो। आजिज़ी का मतलब उसके सामने गिड़गिड़ाना, रोना, अपनी मोहताजी दिखाना, अपनी कमज़ोरी दिखाना कि तू तारीफ़ के लायक है, मैं कुछ नहीं हूँ। हाँ, इतनी धीमी आवाज़ हो कि तुम्हारे कान सुन लें। इससे भी तुम्हारा नफ्स मरेगा, उतना ही तुम अल्लाह के करीब होगे। अब ये बात मैंने कह दी, आपने सुन ली, अमल करने से हासिल होगा। अमल करना हासिल होगा। ये नहीं वो सुना इधर निकाल दिया। हाँ, उस पर गौर करो। हाँ, ये जो है आज का मुसलमान ये रस्म अदा कर रहा है, रस्म अदा कर रहा है। बस मुसलमानों में पैदा हो गए। हाँ, मुसलमानों में पैदा हो गए भैया। हमारे बड़े बड़े मुसलमान थे, हम भी मुसलमान हैं, वो भी नमाज़ पढ़ते, हम भी पढ़ते हैं, वो भी रमज़ान रखते, हम भी रखते हैं। इतनी बड़ी भीड़ मस्जिद में है। अलमदो का तर्जमा तुम पूछे देशों की से, इक्का दुक्का को मालूम होगा। हाँ, जब तुम्हें अल्लाह से बात करने का तरीका तुम्हें समझ में नहीं आता तो तुम्हारी काय की नमाज? काय की नमाज? दंड बैठक लगा रहे हो, हाँ। औरों की देख हम देखा। वो बेकार है। हाँ, वो बेकार है जनाब। बहुत अच्छा सवाल किया था आपने कि अल्लाह को कैसे पाएं, उसकी सीधी राह को कैसे समझें, अल्लाह को कैसे राजी करें, कैसे राजी करें। और अल्लाह जन्नत कैसे हासिल हो। हाँ बिल्कुल, अल्लाह राजी होगा, जन्नत हाजिर रहेगी अपना। वहाँ पे दिली भावना बता दी आपको। हाँ, अल्लाह राजी हो गया, जरूरत है। अल्लाह राजी हो गया तो सब कुछ आपका है फिर। सीधी सी बात है। ये हम चाहते हैं।
اب آپ ایک جواب دینا مجھے، جی آپ کسی اجنبی نئے جنگل میں جاتے ہیں، جنگل میں جانے کے بعد آپ کے لیے نیا جنگل ہے وہ، جی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں میرے لیے کون سا پھل کھاؤں اور کون سا پھل نہ کھاؤں، کون سا پھل زہر ہو سکتا ہے میرے لیے اور کون سا پھل فائدے مند ہو سکتا ہے میرے لیے، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ نئے ہیں وہاں پر، جی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ہم سر وہ پھل دونوں کھائیں گے نہیں، دونوں میں سے تو لے جائیے، کھائیں گے نہیں تو مر جائیں گے پھر آپ، مر جائیں گے پھر۔ تو کیا آپشن ہے آپ کے پاس؟ ہمارا کچھ تو یہ ہے کہ ہم تو ان کو دونوں پھلوں کو چھوئیں گے نہیں، کھائیں گے نہیں، کھانا پڑے گا آپ کو، کھانا پڑے گا، ہاں اچھا جبھی جیئیں گے آپ، ورنہ کیسے جیئیں گے پھر وہاں پر؟ آپ کے لیے راستہ ہے کہ جس کا جنگل ہے اس سے پوچھو، اس سے پوچھو اوہ سبحان اللہ، کہ بھائی میرے لیے کون سا پھل فائدے مند ہے، اور کون سا نقصان دہ، کون سا زہر ہے میرے لیے، یہ بتا، ہے کہ نہیں؟ یہ سوال ہے۔ اسی اب جو جنگل میں لوگ آ جا رہے ہیں، جو جنگل میں لوگ اور گھوم رہے ہیں، اچھا وہ تو آنے جانے والے ہیں، ان سے نہیں پوچھو گے آپ، جو جنگل کا مالک ہے مالک ہے، وہ آپ کو صحیح بتائے گا صحیح بتائے گا۔ کون سا پھل صحیح ہے کون سا نقصان دائک ہے۔ اسی پرکار سے اس دنیا میں 50-60 سال کی زندگی ہے انسان کی، ہر انسان نیا نیا آ رہا ہے، 50-60 سال میں کیا سمجھے گا دنیا کو انسان؟ 50-60 سال میں اس دنیا کو انسان کیا سمجھے گا، ہے کہ نہیں؟ 50-60 سال میں انسان اپنے آپ کو نہیں سمجھ پاتا، اس دنیا کے جنگل کو کہاں سمجھے گا؟ کہاں سمجھے گا؟ یہ جو لوگ دنیا دھرتی پہ گھوم رہے ہیں، ان سے مت پوچھو کہ میرے لیے کیا چیز فائدے مند ہے، کیا چیز نقصان دائک ہے، میں کس راستے پہ چلوں، جیون کیسے جیوں۔ اللہ سے پوچھو، اس دنیا کے جنگل کا مالک اللہ ہے، اللہ ہے، آئے ہائے، اللہ سے پوچھو۔ لاجواب بات ہے کیسے صاحب۔ پوچھیں جی؟ سجدے میں، اسی حالت میں پوچھو کہ اللہ تو مجھے سمجھا یہ دنیا تیری ہے، تو چلا رہا ہے اس کو، اور تو چلا رہا ہے، کب سے چلا رہا ہے، کب سے چلا رہا ہے؟ تو مجھے بتا کہ تو جس راستے پہ تو مجھے چلانا، جو تجھے پسند ہے مجھے اس راستے پہ چلا، اس راستے پہ چلا، اہدنا جس پہ تو راضی ہے۔ ہاں اہدنا الصراط المستقیم۔ تو بہتر جانتا ہے میرے بارے میں کہ میرے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، مجھ سے زیادہ تو جانتا ہے، تو میرا بنانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، تو تو مجھے بتا کہ میں کس راستے پہ چلوں، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے اپنے سیدھے اور سچے راستے پہ چلا۔ تو یہ قرآن کی آیت ہے کہ جب تم اللہ سے ڈر کر، ہاں اللہ سے ڈرو گے اور اس کی راہ اس سے مانگو گے، تو وہ تمہارے اندر ایک کسوٹی پردان کر دے گا۔ کسوٹی مطلب سچ اور جھوٹ کو ناپ تول کر جاننے کی سمجھ دے گا۔ پھر تم اس دنیا میں جہاں بھی گھومو گے، اس دنیا میں گمراہی بہت پھیلی ہوئی ہے، دیکھو نا مسلمانوں میں کتنے فرقے بنے ہوئے ہیں، ہندو دھرم میں ایک پنڈت جی کے دوارا 127 متوں میں بٹا ہوا ہے، کتنے فرقے ہیں، کتنے دھرم ہیں، کتنا دھوکہ پھیلا ہوا ہے، سب سے زیادہ دھوکہ اللہ کے سمبندھ میں پھیلا ہوا ہے، ایشور کے سمبندھ میں پھیلا ہوا ہے۔ تو جب تم اللہ سے ڈرو گے، اس کے سامنے سر جھکاؤ گے، اس سے اس کی راہ مانگو گے، تو وہ تمہارے اندر ایک کسوٹی پردان کر دے گا۔ کسوٹی کا مطلب سچ اور جھوٹ کو ناپ تول کر جاننے کی سمجھ دے گا۔ پھر تم اس دنیا میں سمجھو گے کہ کون سا مولوی نقلی ہے اور کون سا اصلی ہے، کون سچ بتا رہا ہے اور کون گمراہ کر رہا ہے، کون بھٹکا رہا ہے، کون سا پنڈت گمراہ کر رہا ہے، کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے۔ پھر آپ سمجھو گے، سچ کو آپ لے لو گے سمجھ کر اور جھوٹ کو آپ چھوڑ دو گے۔ اس کائنات کے چپے چپے پر، کण کण پر اللہ کی حکومت چھائی ہوئی ہے، اللہ کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے۔ جس کو چاہتا ہے موت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دکھوں میں گھیر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیماری میں گھیر دیتا ہے۔ ہاں جس نے اللہ کی بادشاہت نہ پہچانی، اس کی کیا عقل ہے، کیا آنکھیں ہیں، کیا کان ہیں۔ ڈرنے کے لائق تو صرف اللہ ہے، اس کی بادشاہت کو پہچان کے اسی سے ڈرا جائے۔ آج لوگ ڈر رہے ہیں پولیس سے، گنڈے موالیوں سے، جو خود ویریے سے بنے ہوئے ہیں، گندے پانی قطرے سے بنے ہوئے ہیں۔ جو ان انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے اس سے ڈرو، جو کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اس سے ڈرو۔ اسی کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے میری راہ مانگو، میں ہوں ہدایت دینے والا، میرے علاوہ دنیا میں تمہیں کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ ہدایت کا مطلب میرا سچا راستہ تمہیں کوئی اور دکھا نہیں سکتا۔ جب تم مجھ سے ڈرو گے تو میں تمہارے اندر کسوٹی پیدا کر دوں گا اور سچ اور جھوٹ کو جاننے کی سمجھ دوں گا۔ پھر تم دنیا میں سمجھو گے کہ میرے لیے، اس دنیا کے جنگل میں سمجھو گے میرے لیے کیا چیز فائدے مند ہے اور کیا چیز نقصان دائک ہے۔ تو ان دنیا کے جو میرے بنائے ہوئے انسان ہیں، ویریے سے بنے ہوئے انسان ہیں، ان سے مت پوچھ، تو ان سے مت پوچھو، تو مجھ سے پوچھ، مجھ سے پوچھ، مجھ سے مانگ۔ ہاں مجھ سے مانگ۔ وہ طریقہ آپ نے بتا دیا ہے۔ ہاں کتنی بہتر بات ہے کہ دنیا آج کا جو مسلمان ہیں، مسلمان اللہ کی طرف سے اور زندگی کی حقیقت کی طرف سے
زندگی کی حقیقت کی طرف دھیان لگانے کی طرف سے گمراہ ہو گیا ہے. اور آج مسلمانوں کے اندر اس دین کی دین کی رسم بن کے رہ گئی ہے. مسلمان کا دھیان سچائی پہ نہیں ہے, زندگی کی حقیقت پہ نہیں ہے, دھیان اللہ کی طرف سے بھٹک چکا ہے اور رسم بن کے رہ گئی ہے بس خالی. اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں پہلے تھوڑے مسلمان تھے, ان کی دنیا میں دھاک تھی, ان کی دعا میں اثر تھا. اور آج جنا مسلمان بھرا پڑا ہے مگر آج کوئی اثر نہیں ہے. بھیڑ بکریوں کی طرح ہاں بھیڑ بکری کی طرح سے ہانکے جا رہے ہیں. تو اس لیے ہم غور کریں. اب جس چیز کی انسان قدر کرتا ہے ادھر کوئی دھیان دیتا ہے. اب انسان نے اللہ کو بھول کر دنیا کی قدر کری, دنیا کی طرف کو دھیان ہے. اب اللہ بلاتا ہے اپنے نیک بندوں کے دوارا سے, اپنی خبر بھیجتا ہے, بلاتا ہے. انسان سننے کو تیار نہیں, اللہ کا ناقدرہ ثابت ہو کے مرے گا, جہنم کا ایندھن بن کے مرے گا. تو بھئی آج ہم جو دنیا میں دیکھ رہے ہیں نا, آج کے مسلمان کی جو قدر ہے وہ دنیا پرستی پہ ہے. پرستی کا مطلب دنیا سے محبت. اس لیے اللہ کی بات انسان سنتا نہیں ہے. ہم جو دیکھ رہے ہیں آج بھی لوگ سنتے نہیں اللہ کی بات, یہ غور نہیں کرتے, دنیا پہ دھیان لگا ہوا ہے. اس لیے نہیں سنتے, دنیا کی قدر کرنے والے ہیں, اللہ کے نہ قدرے ہیں. جو اللہ کی قدر کرے گا, اللہ سے ڈرے گا, اللہ اسی کو جو ہے اپنی راہ دکھائے گا. تو جو منمانی کرے گا, دو راستے ہیں, من کو راضی کر لے, اپنے رب کو راضی کر لے. جو من کو راضی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا, جو رب کو راضی کرے گا جنت میں جائے گا. سیدھی سی بات ہے. مرنا سب کو ہے, موت سے کوئی نہیں بچے گا. اب دنیا میں آپ دیکھو, دنیا میں لوگ برے برے کرم کر رہے ہیں. اللہ دنیا میں کچھ نہ کہے گا, کیونکہ دنیا میں اس نے چھوٹ دے رکھی ہے, فری ول دے رکھا ہے, امتحان لے رہا ہے. دونوں راستے کھول رکھے ہیں, اچھے کام کر یا برے کام کر. پھر موت کے بعد اللہ کی پکڑ ہے. دنیا میں کچھ نہ کہے گا. ظالم جو ہے آج دنیا میں لوگ برے برے کرم کر رہے ہیں. آج ہم بھی کہتے ہیں یار حرام کے مال کمانے والا پھل رہا ہے پھول رہا ہے, کہتے ہیں لوگ, کہتے ہیں وہ پھل پھولتا نہیں ہے. ہاں اللہ تعالیٰ دنیا میں ٹیسٹ لے رہا ہے. دنیا میں کچھ نہ کہے گا برا کرم کرنے والے سے, موت کے بعد پکڑ کرے گا. پھر دیکھو غور کرنے کی بات ہے, ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے. زندہ ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ زندہ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ جب اللہ سے جو ہے محبت ہو جاتی ہے, ہاں جب دل میں اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو اپنی جان کو انسان دنیا سے جدا کر دیتا ہے, الگ کر دیتا ہے اللہ کی محبت میں. ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہیں. اس دنیا میں ہر کوئی ہر سمے نہیں رہتا. جس نے اللہ کو پا لیا, یہی تو اللہ کو پانا ہے, اللہ کی محبت مل جائے ہیں اور اللہ کو حاصل کر لیں, ہم پالیں, اس دنیا سے ایمان لے کے جائیں. جب جائیں تو اللہ فرمائے کہ میں تجھ سے راضی ہوں, تو نے میرے لیے محنت کری, کوشش کری. یہ دنیا کی بھیڑ چل چلاؤ ہے. کتنے انسان آتے ہیں اور کتنے مر جاتے ہیں. ہم بھی مر کے چلے جائیں گے دنیا سے. لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ جی ہمیں اللہ سے بہت محبت ہے. یہ جھوٹے دعوے مت کرو, اس کو سچ کر کے دکھاؤ. اللہ سے محبت سچائی میں کرو, اللہ سے محبت کرو اور اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑو. جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو انسان ساری رات جاگتا ہے, اللہ کی طرف دھیان لگاتا ہے, اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی محنت کرتا ہے. تو بھی اس دنیا میں انسانوں کی زندگی چل چلاؤ ہے. کتنے آ رہے ہیں, کتنے مر رہے ہیں, کتنے جا رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے ہر بندے سے کہ میرے بندو, میں نے تمہیں کمزور اور غلطیوں کا پتلا بنایا ہے تاکہ تو مجھ سے ہر وقت معافی مانگے, مجھ سے ڈرے. تم مجھ سے معافی مانگو, میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا. جو انسان اللہ کی بھوک اور پیاس میں دوڑے گا, دوڑ لگائے گا, قسم خدا کی وہی اللہ کو پائے گا, ورنہ بھٹک کے مر جائے گا. جو اللہ کے لیے محنت اور کوشش کرے گا اللہ کی پیاس میں, حقیقت کو وہی سمجھے گا, سچائی کو وہی سمجھے گا. ورنہ اس دنیا میں سچائی کو دیکھتے ہوئے انسان اندھے ہیں. دیکھ رہے ہیں موت کا گھر ہے, پھر بھی دنیا میں ایسے جی رہے ہیں ایسے ہمیشہ رہنا, کبھی جانا ہی نہیں ہے یہاں سے. تو اس لیے ہم غور کریں سچائی پر. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ بھائی علم گیان کوئی دوائی کی پڑیا نہیں ہے, میں آپ کو پلا دوں آپ کو آ جائے گا. علم تو دھیرے دھیرے سیکھنا پڑے گا. اس لیے ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں, تاکہ جلدی سے جلدی سچائی کو سمجھیں, سچائی کے ہوش میں آئیں, اندھکار سے باہر نکلیں. امید کرتا ہوں کہ بھئی آپ کی سوالوں کے جواب ہو گئے, اور بھئی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.